बंदिश को ख़त्म करने का, रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म करने का और रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा करने का और रिज़्क़ कुशादगी वाला और बरकत हासिल करने वाला अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। रिज़्क़ की तंगी किन वजूहात पे होती है और रिज़्क़ की जो कुशादगी है वो किस तरह नुमायाँ वाज़े होती है, बंदे को, इंसान को ये रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र आती हैं। इन चंद एक चीज़ें आपकी खिदमत में पेश भी करूँगा। अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, उस रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म करने का और उस रिज़्क़ के अंदर बेइंतहा इजाफ़ा करने का कुरानी मुजर्रब ताकतवर मुख्तसर सा अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपने इसके ऊपर अमल किया तो अल्लाह के फज़ल करम से और उसकी अता से, उसकी तौफीक से आपके रिज़्क़ के अंदर भी बेइंतहा इजाफ़ा होगा। तंगी जो है वो खुशहाली के अंदर तब्दील होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से हों। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके और इसी तरह मेरा और आपका राब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ ये अपने अंदर पैदा कर लें कि राज़िक़ कौन है? अल्लाह। खालिक कौन है? अल्लाह। मालिक कौन है? अल्लाह। रिज़्क़ का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह की कुदरत में है। हाँ, रिज़्क़ की तंगी किन वजूहात पर इंसान के ऊपर मुसल्लत होती है? वो सिर्फ़ इन वजूहात पर होती है जब इंसान अपना मकाम खो बैठता है। वरना अल्लाह राज़िक़ है, जिसने पैदा किया है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात वो है। इंसान के अंदर जब नहूसत पैदा होती है, इंसान अल्लाह रसूल की नाफरमानी करता है, इंसान जब अल्लाह रसूल की नाफरमानी पर उतरता है और गैर शरी तरीका अपनी ज़िंदगी के अंदर ईजाद करता है, फिर रिज़्क़ की फरावानी नहीं होती बल्कि रिज़्क़ की तंगी का वो शिकार हो जाता है। अगर आप वाकई ही रिज़्क़ की तंगी से बचना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली पैदा करना चाहती हैं और अपने रिज़्क़ के अंदर इस कदर इजाफ़ा करना चाहती हैं, तो ये चंद एक बातें अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप चाहती हैं कि मेरी रिज़्क़ के अंदर कभी तंगी ना आए, तो राह खुदा के अंदर खर्च करना शुरू कर दें। राह खुदा के अंदर खर्च करने की आदी बने। राह खुदा के अंदर खर्च करेंगे तो कभी भी आपके रिज़्क़ के अंदर तंगी नहीं आएगी। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कलाम करने वाले नबी हैं। इनकी खिदमत में ना एक शख्स आया, वो अमीर तरीन शख्स था। उसने आकर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं इस माल से जो है ना तंग आ चुका हूँ। अब अल्लाह की बारगाह में मेरी इल्तिजा करें। मैं नियाज़मंदी करता हूँ कि या अल्लाह इस रिज़्क़ को बंद कर, तंग आ चुका हूँ। तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, कोई ऐसा बंदा आज तक आपको मिला है जो कहे मैं रिज़्क़ से तंग आ चुका हूँ? इंसान की तो ख्वाहिश है, इंसान का दुश्मन बन चुका है। पैसा और पैसे की हवस और पैसा बटोरने के लिए इंसान जायज़ नाजायज़ तरीका ख़त्म कर बैठा है, हलाल और हराम की पहचान भी ख़त्म कर बैठा है। लेकिन तन्हाई में बैठ के सोचिएगा ज़रूर, वो कितना खुश नसीब होगा, कितना अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला होगा,
جس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں رزق سے تنگ آ چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو ایک اور شخص آیا جس نے اپنی شرم گاہ کو گیلی ریت کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے بھی آ کر پیغام دیا کہ اے اللہ کے کلیم، رب کی بارگاہ میں میری بھی التجا کرنا۔ یا اللہ، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، تو رزق دینے والا ہے، کرم کا مہربانی کا معاملہ فرما، اپنے خزانے سے مجھے بھی رزق عطا فرما تاکہ میں بھی خوشحال ہو سکوں۔ دونوں کا پیغام لے کر وقت کے نبی علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جا کر اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ پہلا کا پیغام کیا دیا کہ یا اللہ، فلاں بن فلاں کہتا ہے میں رزق سے تنگ آ چکا ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کائنات کے رب نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دیں، یہ نکتہ، یہ جملہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ کی تختی کے اوپر لکھ لیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بخیل ہیں، بخل کرتی ہیں، کنجوسی کرتی ہیں، خرچ کرنے میں بخل کرتی ہیں، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ فرمایا جو راہ خدا کے اندر خرچ کرتی ہیں، سخی ہیں، کل بروز قیامت ایسا سخی نبیوں کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اب جب انہوں نے پیغام دیا تو اللہ کی طرف سے کیا میسج آیا؟ کائنات کے رب نے فرمایا یہ جو کہتا ہے نا میں رزق سے، پیسوں سے، مال و دولت سے تنگ آ چکا ہوں، اس کو کہہ دیں کہ میری راہ کے اوپر خرچ کرنا بند کر دے، آٹومیٹک تیرا رزق اور مال ختم ہو جائے گا۔ مالک دوسرے کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کو کہیں کہ میرا شکر ادا کر، جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں تجھے رزق عطا کروں گا، ہر چیز عطا کروں گا۔ دونوں کا پیغام لے کر وقت کے نبی علیہ السلام واپس آئے۔ دونوں انتظار میں تھے، منتظر تھے کہ اللہ کا پیغام نبی علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ملے گا تو ہم خوش ہو کر واپس لوٹ جائیں گے۔ جس وقت پیغام ملا تو پیغام کیا ملا؟ مالدار نے پوچھا اے اللہ کے کلیم میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا رب کا حکم ہے اگر تم مال سے تنگ آ چکا ہے میری راہ پہ خرچ کرنا بند کر دے، آٹومیٹک تیرا مال ختم ہو جائے گا۔ آگے سے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے رب کی راہ پہ، راہ خدا کے اندر خرچ کرنا بند نہیں کر سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، کبھی اس کے مال کے اندر کمی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ اللہ خود فرماتا ہے جب تم ایک خرچ کرتی ہو میں اس کی بدولت تمہیں 10 دیتا ہوں، اور حقیقی 10 ملتی ہیں۔ اس دنیا میں، آخرت میں کتنے ملیں گے انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دوسرا آگے بڑھا جس نے اپنی شرم گاہ کو گیلی ریت کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، کہنے لگا حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے میرا شکر ادا کر، میرا شکر ادا کر، میرا شکر ادا کر۔ یہاں اگر میں کہوں تو شاید ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آج گھروں کے اندر گلے شکوے ہیں، ہر نعمت ہونے کے باوجود گلے شکوے ہیں، رونا دھونا ختم نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے 50 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہوتا تو ان کو یہ فکر نہ ہوتی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج تو ایک لمحے کے لیے جیب سے پیسے ختم ہو جائیں بی پی بھی تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے یا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے دنیا کے پیچھے نہ بھاگ، تھک جائے گا، اک جائے گا، رسوا ہو جائے گا، لیکن دنیا حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے دنیا والے کی چاہت پیدا کر جس نے دنیا بنائی، اپنے حقیقی مالک کی پہچان، معرفت حاصل کر۔ جب تو معرفت حاصل کرے گا اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب وہ آگے بڑھا، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے رب فرماتا ہے تو شکر ادا کر، شکر ادا کر۔ آگے سے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ معاذ اللہ۔ جب اتنے شکوہ کیا، ناشکری کی، وہ بھی اپنے رب کی، ہوا کا جھونکا آیا جو اس نے اپنی شرم گاہ کو گیلی ریت کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا وہ بھی اڑا کر لے گیا۔
ناظرین محترم، اگر رزق کی تنگی سے بچنا چاہتی ہیں، رزق برکت والا چاہتی ہیں، راحت والا چاہتی ہیں، سکون والا چاہتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں، جب بھی دعا مانگا کریں رزق کے متعلق یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو پاکیزہ اور مطہر ہو، یا اللہ پھر ایسا رزق عطا فرما جو ہمارے لیے، ہماری بیوی بچوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے کافی ہو جائے۔ اور دوسرا، رزق کے اندر اضافے کی دعا اگر کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میری رزق کے اندر اضافہ ہو، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے رزق کے اضافے کی دعا کیا کریں، اللہ کی فضل و کرم سے سب سے زیادہ تمہارے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب لفظ کیا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آگے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اتنے کلمات پڑھنے ہیں۔ 11 تسبیحاں پڑھ کر 11 دن تک ایک ٹائم مقرر کر لیں، صبح کے ٹائم پڑھ لیں یا عشاء کے ٹائم پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ 11 تسبیحاں پڑھ کر، ہاں اس میں اگر آپ ایک بندہ 11 تسبیحاں نہیں پڑھ سکتا تو آپ اپنی فیملی کے اندر یہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، ایک تسبیح فلاں پڑھ لے، ایک تسبیح فلاں پڑھ لے، ایک تسبیح فلاں پڑھ لے، تقسیم کر کے 11 تسبیح کی تعداد رکھنی ہے۔ تعداد رکھ کے پھر اجتماعی آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد ہو سکے تو پہلے جو 3 دن ہیں اپنا صدقہ دیں، بھلے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، صدقہ دیں 11 دنوں کے اندر۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ بے گھر ہیں، اللہ گھر بھی عطا فرمائے، اگر رزق کی تنگی کا شکار ہیں، اللہ کشادگی والا رزق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ان چیزوں پر عمل کریں۔ میں تو ان چیزوں کا قائل ہوں، جب قرآن کی طرف جڑیں گے، نمازوں کی طرف جڑیں گے، اللہ رسول کی طرف جڑیں گے، تو یقیناً زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، سکون آئے گا، امن آئے گا، سلامتی آئے گی۔ اور اول آخر حصول برکت کے لیے آپ درود شریف 11 بار کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے کے بعد آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے، یہ لفظ ضرور کہنے ہیں، یا اللہ تو رازق ہے، تیرے سوا کون دینے والا ہے؟ اگر تو ہمیں رزق نہیں دے گا تو ہمیں کون دے گا؟ کیونکہ ہمارا حقیقی رازق تو ہے، حقیقی مالک تو ہے۔ جب یہ جملے آپ اللہ کے فضل و کرم سے استعمال کریں گے، نیاز مندی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسمان سے آپ کی چھت کو پھاڑ کر آپ کی 4 دیواری کے اندر رزق کے دروازے کھول کے رزق داخل فرمائے گا۔ پھر وہ ایسا رزق ہوگا جو با برکت ہوگا، برکت والا ہوگا، سکون والا ہوگا، بے سکونی والا نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑوں والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو، جو دکھی ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہے، اللہ سب کو خوشحالی والا رزق عطا فرمائے، سب کی تنگیوں کو اللہ دور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔